والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حاضرین، اس علمی ورکشاپ کے اس دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم پھر اس متن کا آگے کا حصہ پڑھنا شروع کریں گے. مغرب کی نماز سے پہلے ہم زمین و آسمان کی پیدائش کے متعلق پڑھ چکے تھے. اس کے بعد آگے فرشتوں، جنوں اور پھر انسانوں کی تخلیق کے متعلق بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اسی ترتیب سے اس متن کے اندر انہیں ذکر کیا گیا ہے. پہلے ذکر کیا گیا خلق الماء والعرش والقلم، اس کے بعد خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی، عرش کو اور پھر قلم کو پیدا کیا. اس کے بعد زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس کے بعد کہا خلق الملائکۃ العظام، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا جن کی صفت عظام بیان کی گئی ہے. یہ فرشتے تخلیق کے اعتبار سے بڑی عظیم ہستیاں ہیں. رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ اللہ کے قاصد ہیں. اللہ کا پیغام لے کر یہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے 2، 3 اور 4 بازوؤں والا پیدا کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی فرشتوں کے متعلق یہ بیان کیا کہ ان کے پر ہیں، بازو ہیں، اور حدیث کے اندر اور اس کی مزید تفصیل آئی ہوئی ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام کی اصلی حیت جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں تفصیل آئی ہوئی ہے. لمبی حدیث ہے جو پورے افق کو گھیر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو انہیں پر بازو عطا کیے ہیں وہ پورے افق کو گھیر لیتا ہے. یہ ایک فرشتے کی حالت ہے. اور کتنے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ رب العالمین کے لشکروں کے بارے میں، اور اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ 4 انگلی کے برابر بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے فرشتوں سے خالی ہو. پوری زمین اللہ کے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جس طرح ایمان باللہ کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اگلی کسی نشست میں فرشتوں پر ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح یوم آخرت پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، رسولوں پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، کتابوں پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، تقدیر پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے کی مجلسوں میں بھی پڑھیں گے. اس لیے فرشتوں کے متعلق تفصیل سے اب گریز کرتے ہیں، کیونکہ اصل آج کا جو درس ہے وہ ایمان باللہ کے تعلق سے ہے. یہاں پر صرف ضمناً اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے سلسلے میں ان کا تذکرہ کرنا پڑا ہے. تفصیلی تذکرہ ایمان بالملائکہ کے ضمن میں انشاءاللہ آنے والا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور فرشتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے جنوں کو پیدا کیا ہے. کس سے؟ آگ سے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے. وَخَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فَبَدَأَ خَلْقَهُ مِن طِينٍ، اور انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس سے کی؟ مٹی سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ فَعَدَلَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَجَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَشَقَّ سَمْعَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ پوری عبارت
قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر انسانوں کی تخلیق کے متعلق جو آیا ہوا ہے اس سے ماخوذ ہے. ایک ایک لفظ قرآن سے اور اللہ کے رسول کی احادیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. انسانوں کے نسل کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے آگے بڑھایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے کی جو کہ ہمارے اصل ہیں، ابو البشر ہیں. تو جب ان کی تخلیق مٹی سے کی تو دوسرے تمام انسان گویا کہ مٹی سے بنائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آگے کی نسل کو اللہ رب العالمین نے منی سے آگے بڑھایا ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور آگے کی نسل کو کیسے بڑھایا؟ آگے کی نسل کو اللہ رب العالمین نے ناپاک گندے پانی سے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ کس طرح اسی ناپاک گندے پانی سے کیسے اللہ رب العالمین اس کی تخلیق کرتا ہے رحم مادہ کے اندر. چنانچہ ماں کے پیٹ کے اندر اسے اللہ رب العالمین بہترین شکل و صورت سے نوازتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو رحم مادر کے اندر تمہیں جیسے چاہتا ہے شکل و صورت عطا کرتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. جس شکل و صورت میں تمہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا. تو رحم مادر کے اندر ہی اللہ رب العالمین اسی نطفے سے ایک انسان کو اس کی پوری تخلیق عطا کرتا ہے، بہترین سانچے میں ڈھالتا ہے اور پھر اسے اس دنیا میں لاتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کی مدت تک ایک بچہ رہتا ہے. وہیں پر اللہ رب العالمین اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے. اور دنیا کا ہر انسان اس مرحلے سے گزر کر ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے. چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ بعد میں بن جائے، ایک زمانہ اس کے ساتھ ایسا گزرا ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں انتہائی لاچار، بے بس، کمزور تھا. اتنا کمزور، اتنا حقیر کہ اس کی ماں بھی اگر اسے کسی مصیبت سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی تھی. اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس کی حفاظت کی. اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس کے رزق کا بندوبست کیا، ایسے رزق کا جو اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں. دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے تو اس رزق کو تیار نہیں کر سکتا جو اللہ رب العالمین نے اس بچے کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر تیار کر دیا ہے. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ماں کے پستان میں 2 سال تک اس کے رزق کا بندوبست پہلے ہی کر دیا ہے. یہاں تک کہ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اللہ رب العالمین ماں کے پستان سے جو دودھ نکالتا ہے اس کی کیفیت بھی بدلتی جاتی ہے. آٹومیٹکلی بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس دودھ کی غذائیت بھی بڑھتی جاتی ہے. چنانچہ 2 خاتون اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ایک کے بچے کی عمر 1 ہفتے ہو، دوسری خاتون کے بچے کی عمر 1 سال ہو، تو دونوں کے دودھ میں بہت زیادہ فرق ہے. دونوں کے دودھ کی غذائیت میں یکسانیت نہیں ہے. تو جیسے جس کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اسی مقدار میں، اسی طریقے سے اس کی نشو و نما کی ہے، اس کی تربیت کی ہے. یہ ہمارا پروردگار ہے. وہی انسان جب بڑا ہوتا ہے، خون کے اندر گرمی آتی ہے، تھوڑی سی طاقت کہاں مل جاتی ہے تو اس رب کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رازق تو میں ہی ہوں، میں نے تو اپنے علم اور اپنے ہنر سے یہ مال کمایا ہے، اس میں پھر اللہ کا حق کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ لاچار اور بے بس آیا تھا اس دنیا میں. وہ اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا اسے دے کر نوازا جانچنے کے لیے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے. کیا انسان ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتا؟ اگر ان چیزوں پر انسان غور کر لے کہ ایک ناپاک پانی سے اللہ رب العالمین نے کیسے اسے زندگی عطا کی اور کیسے اس کے تخلیق کے مراحل کو آگے بڑھایا، تو یہ انسان اس رب کا ناشکرہ نہیں ہو سکتا جس نے اسے
اس مرحلے میں جب وہ لاچار تھا، بے بس تھا، اس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی ہو، اس کی تربیت کی ہو۔ اگر دنیا میں کوئی شخص کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور اسے لگے کہ اس مصیبت سے کہیں سے مجھے چھٹکارا نہیں مل سکتی، اور کوئی شخص اس مصیبت سے اسے نجات دے دے، اس کی مدد کر دے، تو زندگی بھر تک اس کا وہ احسان مند رہتا ہے۔ اگر اس کا وہ محسن کبھی کوئی غلط کام بھی کرے تب بھی اس کے خلاف نہیں بولتا، اور اپنے سب سے بڑے محسن اللہ رب العالمین کو، جو کہ ہمیشہ اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کے ساتھ احسان کا معاملہ جاری رکھتا ہے، اسی رب کو بھول جاتا ہے اور زندگی بھر اسی کی نافرمانی کرتے رہتا ہے۔ تو ایک انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو جو ہمارا رب ہے اس کے یہ تقاضے ہیں، کیا کہا؟ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اللہ رب العالمین نے اسے بہترین شکل و صورت عطا کیا، اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا، روح پھونکا اور پھر اسے دنیا میں لایا بہترین شکل و صورت دے کر۔ وَجَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں یہ مکہ کے اندر آیتیں نازل کی ہیں اور عقل والوں کو خطاب کیا ہے۔ تم کتاب و سنت کی دلیلیں نہیں مانتے نا، عقل تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے نا، ذرا اپنے عقل کا تو استعمال کرو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اے انسان کیا تمہیں ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی؟ تمہیں یہ لسان یعنی زبان عطا نہیں کیا؟ یہ 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ اب غور کریں ان نعمتوں پر، 2 آنکھوں کا تذکرہ کیا، زبان کا تذکرہ کیا اور 2 ہونٹوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک کامن چیز آپ پائیں گے ان تینوں اعضاء میں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ضرورت کے بقدر تری اور نمی رکھی ہے، پانی رکھا ہے۔ اس آنکھ کے اندر اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو یہاں سے خون ٹپکنے لگے گا، ہو گیا نہیں؟ ایک دن بس اگر ہو جائے تو انسان اس درد سے تڑپتے تڑپتے مر جائے گا اگر یہ نمی ختم ہو جائے۔ اسی زبان اور ہونٹ کی تری خشک ہو جائے، اگر ابھی سردی کے موسم میں ہوتا ہے نا، تو کتنا پھر ہم دوا علاج کرتے ہیں اس کے اندر تری واپس لانے کے لیے۔ اس ہونٹ سے خون نکلنے لگتا ہے بہت زیادہ خشک ہو جائے تو۔ اگر کبھی حلق سوکھ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے انسان کی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ اسی لسان میں، اسی زبان میں ایک انسان گرم کھانا ڈالتا ہے، سخت کھانا ڈالتا ہے، نرم ڈالتا ہے، سرد اور کبھی ایک دم ٹھنڈا کھانا، ہر کھانے کو اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مشین فٹ کر دی ہے کہ اسی کی طرح وہ لعاب نکالتا ہے، اور وہ لعاب اگر نہ نکلے تو یہ کھانا ہضم نہ ہو پائے۔ ایسی مشین اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فٹ کر دی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ لعاب نکالتے رہتا ہے ضرورت کے بقدر۔ زیادہ بھی ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تھوک آنے لگے، بلغم آنے لگے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جتنی ضرورت تھی اسی ضرورت کے بمقدار۔ تو صرف انسان ان اعضاء کے اندر جو اللہ نے پانی رکھا ہے اسی پر غور کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ان آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، خوشی کے وقت بھی اور غم کے وقت بھی۔ غم کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں اس کی حرارت الگ ہوتی ہے، اور خوشی کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں اس کی حرارت الگ ہوتی ہے۔ ہے ہی کسی مخلوق کے بس کی بات کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان عقلی دلائل کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اگر عقل کی نعمت سے محروم نہیں ہے، پاگل نہیں ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا آسان ہے۔ صرف ان عقلی دلائل کو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح دنیا کی تمام جو نفع بخش چیزیں ہیں وہ حاصل کرتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے دور رہتا ہے عقل کا استعمال کرتے ہوئے، تو اسی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن
چاند تک پہنچ جاتا ہے، چاند کے رب کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا. یہ انسان کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ عقل جو اسے دعوت دیتی ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے کافر دنیا کے فرعون کے بارے میں کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، گرچہ انکار کرے لیکن اس کے دل کے اندر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ظلماً وعلوا، یہ جو انکار ہے یہ اپنی برتری دکھانے کے لیے بس، اور ظلم کی وجہ سے ہے. اگر اس کے پاس یہ ظلم نہ ہوتا، انصاف کا ذرہ برابر مادہ باقی رہتا، تو جو اللہ نے اسے عقل دی ہے نا، اس عقل کی بنا پر وہ ضرور اللہ رب العالمین کو تسلیم کر لیتا. تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا لبرل ہو جائے، ملحد ہو جائے، وہ اس عقل کو ٹھکرا دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان دلائل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان دلائل کو ایک دو مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ تذکرہ کیا ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے تقریباً توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل پر میرا ایک خطاب ہوا ہے بھیونڈی میں، یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو تفصیل سے سنیں. تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو قرآن و حدیث نہیں مانتا، اس کے لیے بھی عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ کوئی اگر انتہائی ظالم نہ ہو جائے، انصاف کا ذرہ برابر مادہ باقی رہے اور عقل کی نعمت سے محروم نہ ہو، پاگل نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کا انکار نہیں کر سکتا ہے. تو انہی چیزوں کو یہاں پر ان نصوص کی روشنی میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد کہا وَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، جان لو اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمت نازل کرے کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق کتاب اللہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر اپنا وصف بیان کیا ہے، اس پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اہل سنت والجماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے بھی اللہ رب العالمین کے متعلق صفت بیان کی ہے، اس پر بھی اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں. کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے بارے میں بیان کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق قرآن میں بیان کیا ہے. صرف اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اور حقیقت میں انسان غور کرے، اگر کتاب و سنت کے نصوص کو بغور پڑھے تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کا ہے ہی نہیں. بس فقط اور فقط ہمارے پاس ایک راستہ ہے اللہ رب العالمین کے متعلق جاننے کا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اپنے بارے میں جو بیان کیا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اللہ کے متعلق جو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت، حقیقی معرفت حاصل کرنے کا نہیں ہے. کیوں؟ کسی چیز کے بارے میں ایک انسان علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ کل 3 راستے ہو سکتے ہیں. آپ کسی چیز کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں، اگر کہ اس چیز کے بارے میں، جیسے آئی فون 16 کے بارے میں مجھے جانکاری چاہیے، ٹھیک ہے، نیو یارک کے بارے میں مجھے جانکاری چاہیے، تو کیسے آپ کو جانکاری ملے گی؟ اس کے کل 3 راستے ہو سکتے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے کل 3 راستے ہو سکتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں جانکاری آپ کو چاہیے، اپنی ان آنکھوں سے اس کو جا کے دیکھ لیں. آپ کو نیو یارک کے بارے میں جانکاری چاہیے، فلائٹ پکڑے جائیں اور وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ جائیں، جانکاری مل جائے گی. آئی فون 16 آپ کو چاہیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ ہے، چلا کر دیکھ لیں. سب سے افضل اور بڑھیا طریقہ یہی ہے
کہ جس چیز کے بارے میں انسان جاننا چاہتا ہے ڈائریکٹ اسی چیز کو دیکھ لے. اللہ رب العالمین کے متعلق یہ دروازہ بالکل کلوز ہے، بند ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست رکھی تھی اللہ کے سامنے، رب ارنی انظر الیک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست رکھی کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اگر ایک نبی کو یہ جواب ملے تو کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ لے؟ تو یہ راستہ تو بالکل بند ہے. دنیا میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جنت میں مؤمنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. آگے وہ بیان آ رہا ہے. تو یہ پہلا راستہ تھا جو کہ اللہ کے سلسلے میں کیا ہے؟ بند ہے، کلوز ہے. دوسرا راستہ کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اصل چیز کو ہم تو دکھا نہیں سکے آپ کو، البتہ اسی کی طرح کا ڈیمو ہمارے پاس ہے. دکان کے پاس گئے آپ کسی دکاندار کے پاس کہ مجھے یہ موبائل چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اصل تو ہم ڈبے سے نہیں کھول کے دکھا سکتے، آپ کو سیل نہیں توڑ سکتے، البتہ ڈیمو ہمارے پاس ہے، بالکل اسی طرح کا ہے. تو ڈیمو دیکھ کر بھی اس کے بارے میں جانکاری مل جاتی ہے. اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہ راستہ بھی بالکل بند ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ اس کی مثال دے کر سمجھائیں کسی کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اس کی طرح کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی مثال دے کر کسی کو سمجھائیں کہ اس طرح اللہ ہے. یہ راستہ بھی بند ہوا. تیسرا راستہ ہے خبر حاصل کی جائے. آپ نیو یارک بھی نہیں جا سکے، آئی فون 16 بھی نہیں دیکھ سکے، لیکن اس کے متعلق خبریں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ سب فیچرز ہیں، اس شہر میں یہ چیزیں موجود ہیں، دیکھنے میں اس طرح لگتا ہے، ٹیمپریچر اس طرح رہتا ہے. ان کے اس شخص کے متعلق یا اس شہر کے متعلق یا کسی سامان اور گیجٹس کے متعلق آپ خبریں پڑھتے ہیں. ان خبروں کے ذریعے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے متعلق یہ سورس کھلا ہوا ہے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے. بس جس طرح دنیا کے کسی معاملے میں آپ ہر خبر پر اعتماد نہیں کر لیتے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آتھینٹک ایک دم بالکل سورس ہو، صحیح ذرائع سے، موثوق ذرائع سے آپ کو خبر ملے. ابھی کہیں پر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے معتمد چینل ہے اسی کو آپ لگاتے ہیں کہ ہاں اس چینل سے اچھی خبریں آتی ہیں، صحیح خبریں دکھاتے ہیں. اور کسی چینل کے بارے میں پہلے سے معروف ہو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمیشہ جھوٹی خبریں دکھاتا ہے صرف نمک مرچ لگا کر، تو اس پر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے. چناؤ کے وقت جب ایگزٹ پول دکھائے جاتے ہیں تو بعض چینل معروف ہیں، تو لوگ پہلے ہی کہہ لیتے ہیں کہ جو یہ دکھا رہا ہے اس کا الٹا سمجھو. تو دنیاوی معاملات میں جب ہر خبر پر ہم اعتماد نہیں کرتے تو کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں ہر خبر پر اعتماد کر لیں گے؟ یہاں پر سب سے زیادہ تحقیق ہونی چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین کے متعلق جاننے کا بس ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے، موثوق ذریعہ بس یہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان اہل السنت والجماعہ یؤمنون بما وصف اللہ به نفسه فی کتابہ وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف الی آخرہ. بس یہی ہمارے پاس ایک راستہ ہے، موثوق ذریعہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر دے اپنے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق اپنی احادیث میں بیان کیا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ رب العالمین کے متعلق تفصیلی علم کا. البتہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں جاننے کا عقلی دلائل موجود ہے، لیکن تفصیلات عقل بیان نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق عقل کے ذریعے ہم ادراک کر سکیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو یہ عقل ادراک نہیں کر سکتی. اس لیے اس کا ایک ہی سورس ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول کی احادیث کو دیکھیں، تب ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو نصوص وارد ہے کتاب اللہ کے اندر یا سنت رسول کے اندر، ان نصوص کے اندر ہمارا کیا منہج ہونا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا کیا منہج ہے ان نصوص کے متعلق؟ کہتے ہیں من غیر تحریف
वला तातील व मिन गैर तकईफ वला तमसील। ये 4 अहम जवाबित हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात के मुतालिक, और इन्हीं जवाबित की बिना पर अहले सुन्नत का अहले बिदअत से क्या होता है, फर्क किया जाता है। तमीज इन्हीं जवाबित की बिना पर होती है। चुनांचे अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतालिक कुरान में या हदीस में कोई भी नाम आए, अल्लाह की कोई सिफत आए, तो बगैर तहरीफ के और तातील के और बगैर तकईफ और तमसील के उस पर ईमान रखते हैं। ये 4 कलिमात बयान किए गए। शायद कि आप पहली मर्तबा सुन रहे हो, इसलिए थोड़ा गौर से समझें कि इन 4 जवाबित का क्या माना है, 4 कलिमात का क्या माना है। पहला कलिमा क्या कहा, मिन गैर तहरीफिन। तहरीफ कहते हैं तब्दील करने को। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में बयान किया, अहले सुन्नत वल जमात उसको बदलते नहीं है। जो अल्लाह ने कहा वही मानते हैं। जैसे तहरीफ की 2 किस्में हैं, एक है लफ्जी तहरीफ और एक है मानवी तहरीफ, यानी लफ्ज ही बदल दिया जाए, इसको लफ्जी तहरीफ कहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात ये काम नहीं करते। एक है मानवी तहरीफ, लफ्ज तो बाकी रखते हैं उसी तरह, लेकिन उसके माने के अंदर तब्दीली पैदा कर देते हैं। कहते इसका माना ये नहीं है, इसका माना ये है, लफ्ज का माना ही बदल दिया। तो अहले सुन्नत वल जमात ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्जी तहरीफ, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कलाम किया। कल्लमल्लाहु मूसा, कल्लमल्लाहु में अल्लाह फाइल है, यानी कलाम करने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अहले बिदअत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पर एतमाद नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। वो ये तस्लीम नहीं करते कि अल्लाह ताला कलाम करता है, इसलिए इस आयत की तहरीफ करते हैं। और किस तरह पढ़ते हैं इसको, वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात किया। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने बात किया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, बल्कि फाइल किसको बनाते हैं, मूसा को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को मफूल बना देते हैं। तो ये लफ्जी तहरीफ हुई। चुनांचे एक बिदअती का एक वाकया सलफ बयान करते हैं कि अबू अम्र इब्नुल अला, जो मारूफ कारी हैं कुर्रा में से, एक बिदअती आया और उनसे दरखास्त करने लगा कि कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, जो ये आयत आप लोग पढ़ते हैं, तो एक काम करें, इसे अल्लाह पर जबर देकर पढ़ें और कल्लमल्लाह कहें ताकि मूसा फाइल हो जाए। तो इमाम अबू अम्र इब्नुल अला रहमहुल्लाह ने कहा कि चलो तुम्हारी ये मुराद मैं पूरी कर देता हूं यहां पर, लेकिन वकल्लमहु रब्बुहु में तुम क्या करोगे? यहां पर तो तुम्हारी दाल गल गई, वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा कर दिए, लेकिन वकल्लमहु रब्बुहु अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वहां पर क्या करोगे? वहां तो कोई चांस ही नहीं है ना। वहां तो कल्लमहु के अंदर जमीर को पहले मुकद्दम कर दिया है, अब यहां तो चांस ही नहीं है, रब्बहु तो कह ही नहीं सकते तुम कायदे के हिसाब से। तो वो एकदम मबहूत रह गया, लाजवाब होकर वहां से चला गया। तो हकीकत में ये तहरीफ है, ये लफ्ज को ही बदल देना है। अहले सुन्नत वल जमात ऐसा नहीं करते। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है उसी तरह पढ़ते हैं, और ना उसका माना बदलने की कोशिश करते हैं। माना बदलने की कोशिश, मसलन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा रहमान व अलल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हुआ। मुस्तवी होने का क्या माना है? अरबी जबान के अंदर इस्तवा के जो मानी पाए जाते हैं, जो अरबी जबान के जानने वाले हैं, वो 4 मानी बयान करते हैं, सईदा वरतफा व आला वस्तकर्रा। ये 4 अल्फाज के जरिए इस्तवा की तफसीर करते हैं। सईदा, आला, इर्तफा, इन तीनों का उर्दू तर्जुमा अगर हम करना चाहें तो कहेंगे कि बुलंद होना, चढ़ना, और इस्तकर्रा यानी इस्तिकरार पकड़ना। ये बस ये मानी आते हैं अरबी जबान के अंदर।
استوا کے. اہل بدعت کیا کہتے ہیں کہ یہاں استوا استولا کے معنی میں ہے، یعنی مالک ہونا، غالب آ جانا کسی پر. چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کا مالک ہو گیا. زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا؟ عرش کا مالک ہو گیا. تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے تب اللہ تعالیٰ اس کا مالک نہیں تھا؟ کوئی دوسرا مالک تھا اس کا؟ بعد میں اللہ رب العالمین اس کا مالک ہوا؟ تو عقل و نقل ہر اعتبار سے یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اہل سنت والجماعت اس طرح معنی نہیں بدلتے. جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے، عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے اسے ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پہلی شرط کیا رکھا؟ من غیر تحریف، کہ ہم تحریف نہیں کرتے، نہ لفظ بدلتے ہیں نہ معنی بدلتے ہیں. دوسری شرط کہا من غیر تحریف ولا تعطیل. تعطیل کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں خالی کر دینا کسی کو، یعنی انکار کر دینا. جو کچھ اللہ نے کہا ہم انکار نہیں کرتے، ہم اسے ثابت مانتے ہیں، چاہے ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے. تعطیل کی صفت یہ اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی شروع میں آپ کے سامنے کہا گیا کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن علم کی صفت نہیں اس کے اندر. کہا گیا نا علیم بلا علم، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین علم کی صفت سے متصف ہے. تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ اس نے صفت علم کی تعطیل کی، انکار کیا. چنانچہ گمراہ فرقہ ایک گزرا ہے جہمیہ کا، اور اس کا اثر آج بھی جتنے گمراہ جماعتیں ہیں سب کے اندر موجود ہے. آپ ان کی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اب پائیں گے کہ ان کے یہاں تعطیل کی صفت موجود ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. سب سے پہلے اسلام کے اندر جس نے اللہ رب العالمین کی ان صفات کی تعطیل کی تھی، انکار کیا تھا، وہ تھا جعد ابن درہم. سب سے پہلے جس نے اسلام کے اندر تعطیل کی راہ اپنائی تھی، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا تھا، وہ کون تھا؟ جعد ابن درہم. خالد بن عبداللہ القصری رحمہ اللہ نے علماء سے مشورہ کرنے کے بعد عید کے دن اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اور کہا تھا عید کا خطبہ دینے کے بعد کہ اے لوگو، تم لوگ اپنی اپنی قربانی کرو اور میں جعد ابن درہم کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ممبر سے اترے اور اس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. یہ جعد ابن درہم تھا جس نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی صفت کا انکار کیا تھا. اللہ رب العالمین کو صفات سے عاری مانا تھا، اللہ رب العالمین کے صفات کو نہیں مانتا. اور پھر اسی جعد ابن درہم سے جہم بن صفوان نے اس باطل عقیدے کو اختیار کیا اور اس کی نشر و اشاعت کی، جس کی طرف منسوب یہ فرقہ جہمیہ ہے. جہمیہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. جس کی نشر و اشاعت کس نے کی تھی سب سے زیادہ؟ جہم بن صفوان نے. اور جہم بن صفوان نے یہ کہاں سے اخذ کیا تھا؟ جعد ابن درہم سے. تو یہ اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کرتے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، مانتے ہیں، کسی ایک صفت کا انکار نہیں کرتے. اس کے بعد کہا من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. اور نہ اللہ رب العالمین کی صفات کی یا ذات کی کیفیت بیان کرتے ہیں. تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا، تو اللہ رب العالمین کی کیفیت بیان نہیں کرتے کسی بھی صفت کی. جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، کیسے؟ تو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کی ہمیں خبر نہیں دی ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ خبر دی ہے، صفات کے بارے میں خبر دی ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. کوئی اگر پوچھے کہ کیسے، تو ہم کہتے ہیں کہ
ہمیں اس کیفیت کا علم نہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کسی نے کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول. کہ استوا تو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، کیونکہ خود قرآن میں اس نے بیان کیا ہے. تو استوا تو معلوم ہے ہمیں، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد کیا؟ والسؤال عنہ بدعہ. اور اس تعلق سے یعنی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. صحابہ اکرام کے سامنے اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا تو صحابہ اکرام نے پوچھا نہیں تھا کہ کیسے. صحابہ نے تابعین کو یہ دین سکھایا، ان کے سامنے بیان کیا قرآن کی ان آیتوں کو. کسی تابعی نے یہ نہیں پوچھا کیسے. تو کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کن کا طریقہ ہے؟ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اور کہا وما اراک الا مبتدع، اور میں تمہیں مبتدع ہی سمجھتا ہوں، بدعتی سمجھتا ہوں. اور حکم دیا کہ اس کو مجلس سے باہر نکالا جائے، اور پھر اسے مجلس سے باہر نکال دیا گیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بدعت کو اس طرح اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کو باہر نکال دینا چاہیے اگر کسی کے پاس پاور ہو تو. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکییف کسے کہتے ہیں؟ کیفیت بیان کرنا، اس کی کنہ کو بیان کرنا کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کیفیت کا انکار کرتے ہیں. کیفیت کا انکار ممکن نہیں ہے. اس کی کوئی کیفیت ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے. علم کا انکار کرتے ہیں ہم، کیفیت کا انکار نہیں کرتے. جب من غیر تکییف کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم کیفیت بیان نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں. یہ نہیں مطلب اس کا ہے کہ اس کی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے. اس کی کوئی کیفیت ہوگی لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر نہیں دی ہے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم کیفیت بیان نہیں کرتے. ولا تمثیل، اور نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں. نہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے سے مثال دے کر سمجھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی نہ کیفیت جانتے ہیں اور نہ کسی دوسرے مخلوق سے مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں جیسے کہ فلاں شخص کی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مثال دینا ہوا، تو ہم مثال بھی نہیں دیتے. تو یہ چار اہم ضوابط ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق. جو بھی آیت وارد ہو، جو بھی حدیث وارد ہو، وہاں پر ان چاروں ضوابط کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو چھوڑتا ہے تو اہل بدعت کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت نہ کسی لفظ کو بدلتے ہیں، نہ اس کے معنی کو بدلتے ہیں، نہ کسی صفت کا اور نہ کسی نام کا انکار کرتے ہیں، اور نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ کسی مثال سے سمجھاتے ہیں. تو یہ جملہ یاد کر لیں، ایک دم ازبر کر لیں کہ ان اہل السنت والجماعہ یؤمنون بما وصف اللہ بہ نفسہ فی کتابہ وبما وصفہ بہ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. یہ انتہائی بنیادی عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں. اگر کوئی اس طریقے سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اللہ رب العالمین پر ایمان صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان نصوص کو جس طریقے سے سلف نے سمجھا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، اسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، تمام گمراہ فرقوں کے اندر ایک مشترک چیز آپ پائیں گے. جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئی، تمام گمراہ فرقوں میں آپ مشترک چیز پائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق ان کا ایمان سلف صالحین کے ایمان کی طرح نہیں ہے. اب کسی آیت کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کے متعلق، اس کی ذات یا صفت کے متعلق موجود ہو، اب گمراہ فرقوں کے یہاں جائیں، آپ وہ معنی نہیں پائیں گے جو صحابہ اکرام نے بیان کیا تھا، تابعین نے بیان کیا تھا، تبع تابعین نے بیان کیا تھا. وہ معنی نہیں پائیں گے. یا تو ان کے یہاں تحریف پائیں گے، یا ان کے یہاں تعطیل پائیں گے، یا تکییف پائیں گے، یا تمثیل پائیں گے.
ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی برائی ان کے یہاں ضرور موجود ہے. اہل سنت والجماعت ان برائیوں سے پاک ہے اور ان کی دلیل ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. یہ آیت اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو چاروں چیزیں بیان کی ان چاروں چیزوں کی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے. لیس کمثلہ شیء اللہ رب العالمین کی طرح کچھ ہے ہی نہیں. اس میں مثلیت کی نفی ہے جس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. کتاب و سنت کے اندر تشبیہ کا لفظ کہیں وارد نہیں ہے. کتاب و سنت کے اندر تشبیہ کا لفظ کہیں وارد نہیں ہے. کون سا لفظ وارد ہے؟ تمثیل کا لفظ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس کمثلہ، تو مثل کی نفی کی گئی ہے. لا مثل لہ، اللہ رب العالمین کا کوئی مثیل نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، تو مثل کی نفی کی گئی ہے. تشبیہ کا لفظ وارد نہیں ہے. تشبیہ کا لفظ ہمیں سلف صالحین کے یہاں ملتا ہے. جیسے ابھی آنے والا ہے امام نعیم بن حمد رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا قول. تو تمثیل کی نفی ہے کتاب و سنت کے اندر، اور سلف کے یہاں تشبیہ کا لفظ ہمیں ملتا ہے. جو سلف تشبیہ کا لفظ بیان کرتے ہیں ان کا مقصد بھی تمثیل ہی ہوتی ہے. سلف جو تشبیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد بھی تمثیل ہی ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ رب العالمین کی مثال بیان نہیں کرتے، کسی مخلوق سے نہ اس کی مثال دیتے ہیں اور نہ اللہ رب العالمین کو کسی مخلوق پر قیاس کرتے ہیں. چنانچہ آپ پائیں گے کہ کچھ لوگ خالق کو مخلوق کے ساتھ مثال دیتے ہیں اور کچھ مخلوق کو خالق کے ساتھ. چنانچہ نصارہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اہل بدعت اللہ رب العالمین کے اوصاف ہیں جو صفات ذاتیہ ان کو مخلوق کی طرح مثال دیتے ہیں، اور چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں جیسے کہ انسان کی آنکھیں ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ تشبیہ ہے جس کی نفی تمثیل کے لفظ کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہے. فوراً اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. تو یہاں پر دو اہم ناموں کا تذکرہ کیا، مثال کی نفی کی اور فوراً اس بات کیا سمیع ہونے کا بصیر ہونے کا. دو ایسی اہم صفات کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے سننے اور دیکھنے کا یہاں پر، جن دو صفات سے اکثر ذی روح جو مخلوق ہیں وہ کیا ہے؟ متصف ہے، چاہے حیوانات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. اللہ رب العالمین نے انہیں دیکھنے کی اور سننے کی قوت دی ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. حالانکہ مخلوق بھی سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں. تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو سننے کی صفت ہے وہ مخلوق کے سننے کی صفت کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو دیکھنے کی صفت ہے وہ مخلوق کے دیکھنے کی صفت کی طرح نہیں ہے. دونوں کے اندر کوئی مماثلت نہیں، کوئی مشابہت نہیں، بلکہ خود مخلوقات کے اندر جو یہ صفات موجود ہیں دیکھنے اور سننے کی، خود مخلوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے. چنانچہ انسان کا دیکھنا اور الو کا دیکھنا برابر ہے. الو کو رات میں چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم انسان رات کو نہیں دیکھ پاتے. بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں پانی کے اندر دیکھ پاتی ہیں اور ہم پانی کے اندر چلے جائیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. تو خود مخلوقات کے اندر دیکھنے کی جو صفت موجود ہے، ایک مخلوق کی مثال آپ دوسری مخلوق سے نہیں دے سکتے، تو مخلوق کی مثال خالق کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ عقل مندی ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ اہم قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے.
لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس کے پاس جو سننے کی طاقت ہے، سننے کی صفت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اور مخلوق کے پاس جو دیکھنے کی سننے کی طاقت ہے ایک نہایت ہی محدود پیمانے میں. بہت تیز لائٹ ہو جائے تو دیکھ نہیں پائیں گے ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. آپ چل رہے ہو راستے میں، اچانک کسی ٹرک کی ہیڈ لائٹ آپ کے آنکھوں سے ٹکرا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا. بہت تیز روشنی ہو جائے تب نہیں دیکھ پاتے، اور ابھی لائٹ کٹ جائے تب بھی نہیں دیکھ پائیں گے. ہمارے آنکھوں کی روشنی کے موافق اگر سامنے روشنی رہی تو دیکھ پاتے ہیں، اور محدود دوری پر رہے تبھی دیکھ پاتے ہیں. بہت دور چلا جائے تب بھی ہم دیکھ نہیں پاتے. اگر یہی صفحہ جو آپ کے سامنے ہے یہاں پہ رکھ دیا جائے، پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے. اور اسی کو اتنا قریب کر دیا جائے، ایک دم آنکھوں کے سامنے لے کے آ جائیے، پڑھ پائیں گے؟ ایک محدود دوری پر رہے تبھی پڑھ پائیں گے. بہت قریب ہو جائے تب بھی نہیں، دور ہو جائے تب بھی نہیں. سننا بھی اسی طرح ہے، بہت آہستہ ہو جائے تب بھی سن نہیں پائیں گے، بہت اونچی آواز میں ہو جائے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے، تب بھی سن نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، لیکن اس میں کتنا خلل ہے، کتنی کمی ہے مخلوق کے اندر. لیکن اللہ کے پاس جو طاقت ہے، جو صفت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو یہ انتہائی اہم اصول و ضابطہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق. اس کے بعد کہا لہ النفس. یہاں سے اب اللہ رب العالمین کے صفات کا تفصیلی تذکرہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے صفات ذاتیہ کا انتخاب کیا ہے. جو صفات یہاں پر اس پیراگراف میں بیان ہوئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ. اور ان میں سے ہر صفت کی دلیل کتاب اللہ کے اندر یا سنت رسول کے اندر موجود ہے. چنانچہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے نفس کو ثابت قرار دیتے ہیں، جیسے کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے لیے نفس کو قرآن کریم کے اندر ثابت قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ اللہ جو میرے نفس کے اندر ہے تو اسے جانتا ہے، لیکن جو تیرے نفس کے اندر ہے اسے میں نہیں جانتا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نفس کی صفت کو ثابت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کیا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض قرار دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے لفظ نفس کا اثبات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے نفس کا اثبات کیا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو لفظ نفس کا اس بات بہت ساری آیات کے اندر اور بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے. اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو ثابت قرار دیتے ہیں. اس کے بعد کہا لہ النفس والصورہ. اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے ہم صورت کو ثابت قرار دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے. کیسے ہے؟ اس کیف کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار کرنا یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں. حالانکہ بعض بڑے انٹرنیشنل دعات اللہ رب العالمین کے لیے صورت کا انکار کرتے ہیں اور ویدوں سے دلیل دیتے ہیں غیر مسلمون کو سمجھانے کے لیے. اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، شکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم قبول کر لے، لیکن ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے صورت کا انکار نہیں کر سکتے. بلکہ سلف کہتے تھے کہ اگر کوئی صورت کا انکار کرتا ہے تو جہمی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی صورت کا انکار کرنے والا جہمی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے
اپنی اصل صورت میں نہیں بلکہ دوسری صورت میں ظاہر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں. فیقولون نعوذ باللہ منک، تو تمام لوگ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہوئے انکار کر دیں گے. نعوذ باللہ منک کہیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں تم سے. هذا مكاننا يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، کہ پھر اللہ رب العالمین اس صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے جسے لوگ پہچانتے ہیں، اور کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں. فیقولون انت ربنا، تب فوراً لوگ جو اہل جنت ہوں گے وہ قبول کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی اتباع کریں گے. یہ لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ رب العالمین کی صورت کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین کی صورت ہے. کیسے ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے. اس کی ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے اور نہ کسی مخلوق سے اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں، مثال بیان کر سکتے ہیں. لہ النفس والصورت والوجہ والعینان. اسی طرح اللہ رب العالمین کا وجہ ہے. وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اس میں اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کا اثبات ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے وجہ اللہ کے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ وجہ کی صفت کو، چہرے کی صفت کو ثابت قرار دیں گے، اور اس کا لازمی معنی کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کا لازمی معنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اہل سنت والجماعت اس طرح کے نصوص میں جہاں پر وجہ ہے، جیسے ابتغاء وجہ اللہ، بہت سارے اعمال کے سلسلے میں آیا ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے رضا و خوشنودی کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسا عمل کرے. تو وجہ کا ترجمہ رضا اور خوشنودی آتی ہے؟ یہ تعویل نہیں ہے. کہنے والا اگر اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کی صفت کو ثابت قرار دیتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، اس کا چہرہ ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، حرج نہیں، یہ جائز ہے. لیکن اگر رضا اور خوشنودی سے تعبیر کرنے والا اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کا انکار کرتا ہو تو ہم کہیں گے تعویل ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ تعویل ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کی کوئی بھی آیت آئے، کوئی حدیث آئے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جس صفت کا وہاں پر تذکرہ ہے پہلے ہم اس صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد اس سیاق کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم نظر انداز نہیں کرتے. چنانچہ یہاں سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اس وجہ سے مراد ہے، لیکن پہلے وجہ کو ہم ثابت قرار دیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں، والعینان، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اسی طرح وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. اسی طرح اللہ رب العالمین کا کہنا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عینی. تو اللہ رب العالمین کے لیے عین کی صفت ان آیتوں کے اندر ثابت ہے. اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کیا ہوگا؟ اعور ہوگا. اعور کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ فاسد ہو، ڈیمیج ہو،
اور دوسری آنکھ صحیح سالم ہو، اور جس کی دونوں آنکھیں برباد ہو چکی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعمى کہتے ہیں. کانا اور اندھا کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ہم، اندھا جس کی دونوں آنکھیں برباد ہو چکی ہوں، اور کانا جس کی ایک آنکھ برباد ہوئی ہو دوسری آنکھ صحیح سالم ہو. عربی میں کہتے ہیں اعور اور اعمى. اعمى یعنی جس کی دونوں آنکھیں فاسد ہو چکی ہو، خراب ہو چکی ہو، اور اعور جس کی ایک آنکھ صحیح سالم ہو دوسری آنکھ ڈیمیج ہو چکی ہو، برباد ہو چکی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دجال اعور ہے، اس کی ایک آنکھ فاسد ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، اور تمہارا پروردگار اعور نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دجال کے لیے اللہ کے رسول نے اعور کی صفت کو ثابت کیا، یعنی اس کی ایک آنکھ فاسد ہے دوسری آنکھ صحیح سالم ہے نا. اور اللہ کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، کہ تمہارا پروردگار جو ہے یہ اعور نہیں ہے. تو اعور کی نفی کی ہے. جب اعور کی نفی کی تو کیا لازم آیا؟ اس نفی کا دو نتیجہ نکلنا چاہیے منطقی طور پر. اعور نہیں ہے، اگر کوئی اعمى ہو وہ بھی اعور نہیں ہے، اور کوئی دونوں آنکھوں والا ہو وہ بھی اعور نہیں ہے نا. تو کوئی اگر اس حدیث سے دلیل لے کہ اعور کی نفی کی گئی ہے تو ہم اعمى بھی کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین عیب سے پاک ہے یا نہیں؟ تو جب اعور ہونا عیب ہے جس کی اللہ کے رسول نے نفی کی ہے، تو کیا اس سے بڑے عیب کا اس بات اللہ کے رسول کر رہے ہیں؟ اعور ہونا یہ کم درجے کا عیب ہے، اعمى ہونا اس سے بڑے درجے کا عیب ہے، اور اللہ کے رسول کم درجے کے عیب کی نفی کر رہے ہیں، تو کیا اس سے بڑے درجے کے عیب کو ثابت کر رہے ہیں؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین دو آنکھوں والے ہیں اور اس کی دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں، کسی بھی طرح کے عیب سے پاک ہے. اس کا یہ معنی نکلے گا. تو اللہ رب العالمین کی دو آنکھیں ہیں جس پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا کف ہے. کف کہتے ہیں عربی زبان میں ہتھیلی کو. والاصابع، اور اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں. اصابع انگلی کو کہتے ہیں، اسبع اور اس کی جمع ہے اصابع. اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں. والانامل، اور انامل کہتے ہیں انگلیوں کے پور کو. انگلیوں کے پور کو انامل کہتے ہیں. انملہ اس کی مفرد ہے اور انامل اس کی جمع ہے. تو انامل، اصابع اور کف، یہ تینوں صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہے. یہ تینوں صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہے. اس لیے ہم ان تینوں صفات کو جو کہ صفات ذاتیہ ہیں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت قرار دیتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، ما تصدق احد بصدقة من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب الا اخذها الرحمن بيمینه وان كانت تمرة فتربو فی کف الرحمن. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں اللہ رب العالمین کے لیے کف الرحمن، رحمن اللہ کا نام ہے، تو لفظ کف کا اس بات کیا گیا ہے. اور کف کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی کے ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم کف یعنی ہتھیلی کو ثابت قرار دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کے لیے انگلیوں کو ہم ثابت قرار دیتے ہیں، لیکن مخلوق کی انگلیوں کی طرح نہیں، بلکہ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کے لیے انامل کو، انگلیوں کے پور کو ثابت قرار دیتے ہیں. عربی میں انامل اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے عربی زبان میں بات کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو اس عربی زبان کے اندر اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے اس معنی کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانیں گے.
ابھی ہم نے شروع میں قاعدہ بیان کیا، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. تو اس ضابطے کے تحت ان تمام الفاظ کو اللہ رب العالمین کے لیے، اور یہ الفاظ جن معانی پر دلالت کرتے ہیں ان معانی کو اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت قرار دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے متعلق ولیدان کہ اللہ رب العالمین کی دو ہاتھیں ہیں. یہود کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، کہ بلکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین خرچ کرتا ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھوں کا اس بات ہے. لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی تخلیق کی. تو اللہ رب العالمین کے لیے یدین کی، دونوں ہاتھوں کا اس بات ہے. اس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح الحقو، حقو کہتے ہیں کمر کو. حقو کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کمر کو. اور اللہ رب العالمین کے لیے حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حقو کا لفظ وارد ہوا ہے. البتہ اس کی تفسیر میں سلف کے یہاں کئی معنی پائے جاتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح دوسری صفات ذاتیہ کو ہم اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں اور اس کی نہ کیفیت بیان کرتے ہیں نہ مثال دیتے ہیں، اسی نہج پر چلتے ہوئے حقو یعنی کمر کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت مانیں گے. جو دوسری صفات کے متعلق ہمارا اصول و ضابطہ ہے، لفظ حقو یعنی کمر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے متعلق ہم اسی طرح ثابت مانیں گے جیسے کہ دوسری صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے. چنانچہ حقو کا لفظ صحیح بخاری کی روایت میں وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق اللہ الخلق فلما فرغ منہ قامت الرحم. رحم کہتے ہیں صلہ رحمی کو. جب اللہ رب العالمین مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو صلہ رحمی کھڑی ہوئی. فأخذت بحقو الرحمن، فأخذت بحقو الرحمن. تو صلہ رحمی اللہ رب العالمین، رحمان جس کا نام ہے، اس کے کمر کو پکڑ لی اور کہنے لگی مہ، فقال له، تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا مہ، رک جاؤ. قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك. یہ حدیث صلہ رحمی کے متعلق وارد ہے اور صلہ رحمی کے متعلق بے شمار حدیثیں وارد ہیں، آیتیں وارد ہیں، اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکے میں نازل کیا تھا صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے اور جوڑنے کا، کاٹنے کا نہیں. کاٹنے کو قطع رحمی کہتے ہیں. تو یہ حکم کہاں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا؟ مکے کے اندر، جہاں پر احکام نازل نہیں ہوئے تھے. عقیدے کے بنیادی مسائل کو اللہ نے صرف نازل کیا تھا مکے کے اندر، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم نازل کیا ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میرا ایک مقالہ ہے تقریباً 150 صفحے کا جو میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر امادۃ البحث العلمی کے اندر جمع کیا تھا، الاحادیث الواردہ فی صلۃ الارحام وقطیعتها. صلہ رحمی اور قطع رحمی کے متعلق جو بھی حدیثیں وارد ہیں ان تمام احادیث کا دراسہ. تو وہاں پر یہ حدیث بھی ذکر کی ہے اور دوسری احادیث جو صلہ رحمی کے متعلق ہے، بے شمار حدیثیں ہیں. تو جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتے کاٹتا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہوئی ہے، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر وارد ہے. صلہ رحمی اللہ رب العالمین کا کمر پکڑ کر شکایت کرے گی تو اللہ رب العالمین اسے کیا کہیں گے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. یعنی جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے کہ میں اسے کاٹ ڈالوں گا. تو یہ محل شاہد اس میں کیا ہے؟ فَأَخَذَتْ بِحِقْوِ الرَّحْمَانِ. تو اس میں اللہ رب العالمین کے لیے حقو کا اثبات موجود ہے. تو ہم بغیر کسی مثال کے،
کیفیت بیان کرنے کے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی طرح والساق، ساق عربی زبان میں پنڈلی کو کہتے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. حدیث کے اندر بھی لفظ ساق اللہ رب العالمین کے لیے وارد ہے، تو ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اسی طرح قدم، اللہ رب العالمین کے 2 قدم ہیں. ایک تو اس کی دلیل آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. کیسے؟ اللہ رب العالمین کے قدم کی دلیل آیت الکرسی میں کیسے موجود ہے؟ کیسے اس کو ثابت کریں گے آپ؟ جی، کرسی کا معنی موضع القدمین ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ الکرسی موضع القدمین، اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی. تو ہم اللہ رب العالمین کے دونوں قدم کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جہنم سے سوال کرے گا کیا تو بھر گئی، حل امتلأتی فتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے، فاللہ رب العالمین اپنا قدم اس میں ڈال دیں گے. تو جہنم کی طرف سے آواز کیا آئے گی؟ قطن قط، بس بس. یہ حدیث صحیح سند سے وارد ہے اور بغیر اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے کہ سلف صالحین صفات کے متعلق جب کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی، اگر کسی کے عقل میں وہ بات نہ آتی تو تعجب کا اظہار کرتے. تو کیا جواب میں کہتے؟ امر روحا کما جاءت، امر روحا کما جاءت، جیسے وارد ہے اسی طرح اسے گزار دو. یعنی اس میں کرید نہ کرو کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قدم کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کا قدم جہنم میں کیسے؟ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. ہمیں جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس میں ثبوت ہے اللہ رب العالمین کے قدم کا. اللہ رب العالمین کے قدم کا اس میں ثبوت موجود ہے اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. کما یلیق سبحانہ و تعالی، ان تمام صفات کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے. یہ جو پیراگراف تھا، اس پیراگراف میں اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ کو بیان کیا گیا. آگے ہم صفات فعلیہ کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ ان تمام صفات کے متعلق یہاں بیان کر رہے ہیں. لا يعطلون شيئا من صفاته، کہ اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کی جتنی صفات وارد ہیں، چاہے صفات ذاتیہ ہو چاہے صفات فعلیہ ہو، کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرتے. ولا يشبهونها بخلقه، جو اس سے پہلے من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل کا لفظ گزرا ہے، اسی کی تفسیر یہاں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. ولا يشبهونها بخلقه، اور کسی بھی صفت کی تشبیہ اس کی مخلوق کے ساتھ نہیں دیتے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے انسانوں کے ہاتھ کی طرح، اس طرح نہیں کہتے. اللہ کی آنکھیں ہیں انسانوں کے آنکھوں کی طرح. اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر. اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں. نزول کا معنی عربی زبان میں ہم جانتے ہیں اترنے کو کہتے ہیں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں اترتے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے کہ ہم اس کرسی سے نیچے اتر گئے، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس نے ہمیں خبر نہیں دی ہے اس کیفیت کے بارے میں، تو ہم بغیر تشبیہ کے اس پر ایمان رکھتے ہیں. فمن شبہہ بخلقہ فقد کفر، یہ جملہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نعیم بن حماد رحمہ اللہ کا ہے. چنانچہ کہتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، کہ جس نے اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی وہ کافر ہو گیا.
ومن انکر ما وصف به نفسه فقد کفر، اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، جس نے ان اوصاف کا انکار کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ تشبیہ دینے والا بھی کافر، تعطیل کرنے والا بھی کافر۔ وَلَيْسَ مَا وَصَفَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهًا، اور جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کسی صفت کا اثبات کیا ہے تو اس میں تشبیہ کی ادنا بھی بو نہیں پائی جاتی۔ جو اہل بدعت ہے، اہل سنت کو مشبہہ کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت مشبہہ ہے، اللہ کی تشبیہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا اثبات کرتے ہیں، چہرے کا اثبات کرتے ہیں، نزول کا، مجیء اور اتیان کا اثبات کرتے ہیں، غضب اور ضحک کا اثبات کرتے ہیں، تو یہ تو تشبیہ ہو گئی مخلوق کے ساتھ۔ چنانچہ یہ اہل سنت مشبہہ ہیں۔ تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ ان صفات کو ہم اللہ کے لیے ثابت قرار دیتے ہیں، لیکن ان میں کہیں سے بھی کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ ہم ضرور ثابت قرار دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ مخلوق کی طرح اللہ کی یہ صفات ہے، بلکہ ثابت قرار دیتے ہیں جیسا اللہ نے ثابت قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی فوراً ہمیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نعیم بن حماد رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے، جسے سلف نے تائید کی ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی تشبیہ دے مخلوق کے ساتھ یا کسی صفت کا انکار کرے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بے شمار قرآن کی آیتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا ہے۔ اور کوئی بندہ ایک آیت یا ایک حدیث کا بھی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بندہ جو اللہ رب العالمین کی صفات کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے یا کسی صفت کا انکار کرے، خصوصاً انکار کرنے کے دوران بے شمار آیتوں کا اور احادیث کا انکار کرتا ہے، تو ایسا بندہ کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے، اس بنا پر کسی معین شخص کو کافر قرار دینا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہیں، اور پھر حجت قائم ہونے کے بعد ہی معین طور پر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ورنہ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے کسی صفت کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ دے یا کسی صفت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اس طرح عمومی حکم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ اختیاریہ کا بیان یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ اختیاریہ کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فعلیہ کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے فعل سے ان کا تعلق رہتا ہے، اور اختیاریہ کا مطلب کہ جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہوتا ہے۔ جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہوتا ہے۔ اسے ان صفات سے عاری کرنا یا یہ کہنا کہ ازل کے اندر اس صفت سے متصف تھا لیکن جب چاہے تب نہیں، تو ان صفات کا انکار کرنا ہوگا۔ اور اہل سنت والجماعت ایسا طریقہ نہیں اپناتے، بلکہ ان صفات کا اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان صفات سے ازل سے متصف بھی تھا، اور جب چاہتا ہے ان صفات سے متصف ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ رب العالمین کی ان صفات کا بیان کرتے ہوئے اس سے ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب کن صفات سے متصف ہے۔ یسمع و یرا، کہا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کے سننے کی صفت میں، دیکھنے کی صفت میں کسی طرح کا کوئی خلل اور عیب نہیں ہے۔ انسان چاہے آہستہ ہی کسی سے کوئی غلط چیز کہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے۔ یہاں تک کہ دل کے اندر اگر کوئی بات کھٹک رہی ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ دیکھنے کی جو اس کی صفت ہے تو مخلوق کی طرح اس کے اندر خلل اور عیب نہیں ہے۔
جس طرح ہم مخلوق سے کسی طور پر چھپ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم پورا ہم پروف ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا اس موقع پر، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے سننے کی صفت کو ثابت قرار دیتے ہیں، دیکھنے کی صفت کو ثابت قرار دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُ وَيَشَاءُ کہ اللہ رب العالمین ارادے کی صفت سے، مشیت کی صفت سے متصف ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ مشیت کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ رب العالمین مشیت کی صفت سے متصف ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے ماتحت ہے، مجبور بھی نہیں ہے انسان، اور نہ کلی طور پر اللہ رب العالمین کی مشیت سے جدا ہے، بلکہ آزاد ہے سوچنے کے بارے میں، چاہنے کے بارے میں، لیکن اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے مشیت کی صفت کو ہم ثابت قرار دیتے ہیں۔ وَيَضْحَكُ وَيَغْضَبُ اور ہمارا پروردگار ضحک یعنی ہنسنے کی صفت سے متصف ہے، اور اسی طرح غضب کی صفت سے بھی اللہ رب العالمین متصف ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے، اور یہ تمام صفتیں حدیث کے اندر یا قرآن کی آیتوں کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ وَيَأْمُرُ وَيَنْهَا اور اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اور روکتا بھی ہے۔ بہت سارے کاموں کا اللہ نے حکم دیا، بہت سارے کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا بھی کہ یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد کہا وَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ مَسْمُوعٍ جَامِعٍ لِلْحَرْفِ وَالصَّوْتِ مَتَى شَاءَ۔ یہ مَتَى شَاءَ کا تعلق تمام صفات سے ہے، صرف یتکلموں سے نہیں ہے، یسمعوں سے بھی ہے، یرا سے بھی ہے، یریدو سے بھی ہے، یشاء سے بھی ہے، یأمرو سے بھی ہے، ینہا سے بھی ہے، یتکلموں سے بھی ہے، تمام صفات سے یشاء کا تعلق ہے۔ اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات فعلیہ اختیاریہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے تب، اس کی مشیت کے تحت۔ تو یتکلم بکلام مسموع جامع للحرف والصوت، یہ جملہ یاد کر لیں، انتہائی اہم جملہ ہے یہ۔ صفت کلام کے متعلق اہل سنت کے عقیدے کا خلاصہ ہے اس جملے میں، یتکلم بکلام مسموع جامع للحرف والصوت، کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے۔ کیسا کلام؟ مسموع جسے سنا جا سکے اور سمجھا بھی جا سکے، ایسا نہیں کہ جو غیر مفہوم کلام ہو۔ جامع للحرف والصوت، جس کلام میں حرف بھی موجود ہے اور صوت یعنی وائس موجود ہے، آواز موجود ہے، حرف بھی ہے، حرف سے مرکب وہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اور اس کے اندر آواز بھی ہے، صوت بھی ہے، وائس بھی ہے۔ اہل بدعت اللہ رب العالمین کے کلام کا یا تو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، بعض لوگ اگر مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ازل کے اندر کلام کیا تھا، جب چاہتا ہے کلام نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا تھا، فرشتوں سے کلام کیا تھا، اور آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو یہ کلام اس کلام کے علاوہ ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا معراج کی رات، کلام کے اللہ کے رسول سے، یہ کلام اس کلام کے علاوہ ہے۔ اہل بدعت نہیں مانتے، کہتے ازل کے اندر کلام کی صفت سے متصف تھا، لیکن بعد میں جب چاہے کلام کرے اس صفت سے متصف نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب سے اہم معرکہ خیز مسئلہ رہا ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان، کہ اللہ رب العالمین کے کلام کا اہل بدعت انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، اہل کلام کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کی انکار کی وجہ سے۔
اس لیے آپ پائیں گے کہ بہت سارے لوگ عقیدے کی کتابوں کو علم کلام کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بدعات اللہ رب العالمین کے لیے کلام کی صفت کو ثابت نہیں مانتے، اقرار نہیں کرتے. تو انتہائی اہم ہے. اگر کوئی مانتا بھی ہے، جیسے قرآن کی آیت ابھی گزری وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلام نفسی ہے. کلام نفسی مطلب، کلام نفسی کا مطلب ہے کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جیسے آپ ابھی بہت ساری چیزیں دل میں سوچ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نفس کا کلام ہے. اس کو اصل کلام کب کہا جائے گا؟ جب زبان سے ادا کریں گے آپ. تب جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے نفس میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، نہیں آتے ہیں؟ اگر ان خیالات کو زبان سے ادا کر دے، نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز باطل ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ یہ نماز جو ہے یہ لوگوں کی بات چیت کے لیے نہیں ہے. لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، کہ اس نماز میں لوگوں کی بات چیت مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو نماز میں انسان کلام کرے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. اگر کلام نفسی کو کلام کہا جائے تو کسی کی نماز درست ہوگی؟ کسی کی نماز درست نہیں ہوگی. اور اہل بدعات اللہ کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے اس سے کلام نفسی مراد ہے. تو کلام نفسی کو کلام کہا ہی نہیں جاتا ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً. کلام نفسی کو کلام نہیں کہا جاتا. اگر کلام نفسی کو کلام کہا جاتا تو کسی کی نماز درست نہیں ہوتی. کلام کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حرف اور صوت موجود ہو، جس میں حرف ہو اور جس میں وائس ہو. یہ قید لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت. چنانچہ امام سجزی رحمہ اللہ نے اہل زبید کی طرف ایک رسالہ لکھا. کن کے رد میں؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے حرف اور صوت کا انکار کرتے ہیں، ان کے رد میں. اللہ کے فضل سے یہ رسالہ 2 جلدوں میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے ایک پروفیسر کی تحقیق، شیخ محمد با کریم با عبداللہ کی تحقیق سے چھپا ہوا ہے. انتہائی اہم رسالہ ہے اس مسئلے پر، صفت کلام کے متعلق. اس کا کیا نام ہے؟ رسالۃ السجزی الی اہل زبید فی الرد علی من انکر الحرف والصوت. رسالۃ السجزی الی اہل زبید فی الرد علی من انکر الحرف والصوت. انتہائی اہم رسالہ. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے، جو اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرتے ہیں اور کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر رد کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا، ایک کتاب لکھی، جس میں 90 دلائل کا تذکرہ کیا. 1 2 نہیں، 90 دلائل کا تذکرہ کیا اور اس باطل عقیدے کی تردید کی. اور اس رسالہ کا نام بھی کیا ہے؟ التسعینیہ. 90 عربی میں 90 کو کہتے ہیں. یہ رسالہ کس نام سے چھپا ہوا ہے؟ التسعینیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا اللہ رب العالمین کے کلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، ایسا کلام جو سنا جا سکے، جس میں حرف ہو، جس میں وائس ہو، صوت ہو، ایسا کلام اللہ رب العالمین کرتے ہیں. جب چاہتے ہیں تب کلام کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. ہم اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو سنا ہے اور اسی کلام کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ سن کر اپنے الفاظ میں تعبیر کر دی ہو، جیسا کہ اہل باطل کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ نہیں ہیں. جبریل علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں ڈھال کر اسے اللہ کے رسول کو سنایا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کا مفہوم یہ ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہو ایسا نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا آیا؟ پورا قرآن اللہ کا کلام نہیں رہا. اسی بنا پر کیا کہتے ہیں وہ اس کلام کو مخلوق قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے
اور اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. جس طرح مخلوق کی صفت مخلوق ہے اور خالق کی صفت مخلوق نہیں، تو یہ اللہ کی صفت ہے. جب یہ اللہ کی صفت ہے تو مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی عقیدے کی بنا پر سلف صالحین کو کوڑے برسائے گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں خصوصی طور پر لوگوں کا امتحان لیا جاتا، پوچھا جاتا کہ قرآن کو تم مخلوق کہتے ہو یا مخلوق نہیں کہتے. اگر کوئی انکار کرتا اور کہتا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، تو اس پر کوڑے برسائے جاتے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی باطل عقیدے کو رد کرنے کی وجہ سے، نہ قبول کرنے کی وجہ سے ان کو زد و کوب کیا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا. جلاد کھڑا رہتا سزا دینے کے لیے، وہ تھک جاتا اور پھر آرام کرنے کے لیے آتا. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل ٹس سے مس نہیں ہوئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے مخلوق کی صفت مخلوق ہوتی ہے، یہ مخلوق کی صفت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں. یتکلم بکلام مسموع جامع للحرف والصوت متی شاء. تو یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے کلام کے سلسلے میں. اس کے بعد کہا صبار شکور وعفو غفور، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے. صبار اور شکور یہ لفظ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 4 جگہوں پر. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں صفت کے بارے میں، صبر اور شکر کے بارے میں، کہ کتاب و سنت کے تمام نصوص کو اگر بغور پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا دین بالجملہ 2 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر. ایک ہے صبر، دوسرا شکر. اور اس کی دلیل یہ آیت ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مؤمن کی زندگی بھی عجیب و غریب ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہے. اگر اسے کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، جو اس کے لیے خیر ہے. کبھی خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس پر بھی صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، کبھی شر نہیں ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ مؤمن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اس پر تفصیل سے میں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے کا درس دیا ہے صبر اور شکر پر. اس لیے اس ویڈیو کی طرف آپ لوگوں کے حوالہ کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ کسی نے اپلوڈ اسے کیا ہے. پونے کے اندر ایک درس میں صبر اور شکر پر تفصیلی تقریباً 1.5 گھنٹے کا درس دیا تھا میں نے. یہاں بھی دیا تھا، اللہ کو بھول گیا میں. تو وہ اس ویڈیو کو سن لیں آپ لوگ، تو پھر سن چکے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد عفو غفور، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ہے. یحب الخیر و اہلہ، یہ صفت محبت سے متصف ہے ہمارا پروردگار. بھلائی کو، خیر کی چیزوں کو اور خیر کے اعمال انجام دینے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. وَيَرْضَى عَنْهُمْ، یہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت رضا کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے. کن سے؟ جو اس کے راستے پر چلتے ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام کے متعلق کیا؟ رضی اللہ عنہم. تو جب رضی اللہ عنہم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے رضا کی صفت کا اثبات ہوتا ہے. وَيُقَرِّبُهُمْ، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنا مقرب بناتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تو تقریب یعنی اپنے نیک بندوں کو اپنا مقرب بنانا، قریب کرنا. تو اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے. وَيُنْعِمُ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِهِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہتے ہیں نا. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان پر انعام و اکرام کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے، محبت کرنا، راضی ہونا،
انعام و اکرام کرنا، قریب کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین بری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ الشَّرَّ وَأَهْلَهُ، اور صرف بری چیزوں کو بس ناپسند نہیں کرتا، بلکہ برے لوگوں کو بھی، برے اعمال انجام دینے والوں کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا منہج نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف برائی سے نفرت کرو، برائی کرنے والوں سے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ برائی سے نفرت کرو، برے لوگوں سے نہیں، برائی کرنے والوں سے نہیں۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ضرورت پڑے تو نام لے کر بھی ان برے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین برائی کو بھی ناپسند کرتا ہے اور برے اعمال کرنے والوں کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ وَيَسْخَطُ عَلَيْهِمْ، ناراض بھی ہوتا ہے ان پر۔ وَيَنْتَقِمُ مِنْهُمْ بِعَدْلِهِ، اور ان سے بدلہ بھی لیتا ہے، اور اس بدلہ لینے میں، انہیں سزا دینے میں اللہ رب العالمین عادل کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے، کسی کو سزا دے اس کی گناہ کے بقدر، تو یہ اللہ رب العالمین اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا عدل ہے۔ وَلَا يَظْلِمُهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور ذرے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں سے کفر کو وہ پسند نہیں کرتا، اس سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ تمام جو صفات ذکر کی گئی، ہر صفت کے پیچھے قرآن کی کوئی دلیل ہے یا حدیث رسول ہے۔ اسی طرح یفرح بتوبتہم، اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، یہی لفظ افرح بتوبۃ عبدی، تو اسی سے مأخوذ یفرح بتوبتہ، کہ جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس توبے سے۔ اس کو کہا یستر علیہ من ستر مسلما سترہ اللہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرے، اس کے عیب پر پردہ ڈال کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے، جیسے کہ ستیر کی تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ وَيَعْفُ عَنْهُمْ وَيَغْفِرُ لَهُمْ، اسی طرح معاف بھی کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، انتقام نہیں لیتا فوراً، اور انہیں بخش بھی دیتا ہے۔ وَيَرْحَمُهُمْ، اور ان پر رحم کرتا ہے۔ سبقت رحمتہ علی غضبہ، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے دو اہم نام ہیں، حی کریم یستحیی۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے بس یہ جملہ یستحیی من الحق والا ختم کر کے اس درس کو ہم یہاں پر روکیں گے انشاءاللہ، بس اور 2-3 منٹ۔ حی کریم، اللہ رب العالمین شرم و حیا کرنے والا ہے، کرم کی صفت سے متصف ہے۔ حلیم، حلیم کے اندر صبر کا معنی پایا جاتا ہے، بردبار جسے آپ اردو میں کہتے ہیں۔ ستیر، اور پردہ ڈالنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نام وارد ہیں۔ یحب الحیاء والستر، اور اللہ رب العالمین شرم و حیا کو اور پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی جانب بلند کرتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت حیا کا انکار ہے یا ثبوت ہے؟ بتائیں۔ ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین شرم و حیا محسوس کرتا ہے، یہ حیا کا ثبوت ہے۔ اور فوراً اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور حق سے اللہ رب العالمین حیا نہیں کرتا۔ تو یہ انکار بھی ہے حیا کا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے حیا کا ثبوت بھی ہے اور حیا کا انکار بھی ہے۔ تو کس حیا کا ثبوت ہے اور کس کا انکار ہے؟ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا محمود ہے، ایک حیا مذموم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر علم حاصل کرنے سے کسی کو حیا آتی ہے، میری عمر 70 سال ہو چکی ہے، کیسے 10 سال 12 سال 15 سال کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھوں گا، شرم محسوس ہو رہی ہے، تو یہ حیا مذموم ہے، یہ حیا محمود نہیں ہے، یہ حیا مذموم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں نعم
نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، کہ انصاری خواتین کتنی بہترین ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے دین سیکھنے سے پیچھے نہیں رہتی. تو یہ حیا اگر کسی کے اندر ہے اور حیا کی وجہ سے کسی عالم سے سوال نہیں کر پاتا، درس میں آ کے نہیں بیٹھ پاتا، ابھی تصویر ہوگی تو میں بھی تصویر میں آ جاؤں گا، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ دیکھو اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے اور ایک کم سن استاد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ حیا کیا ہے؟ مذموم ہے. تو اللہ رب العالمین اس حیا سے بے نیاز ہے، پاک ہے، لا یستحی من الحق. اور ایک حیا محمود ہے. ایک حیا کیا ہے؟ اچھی صفت ہے حیا کی، جس کو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر کیا بیان کیا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو کچھ بھی کرو. تو اگر انسان کو شرم و حیا کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کر پاتا، وہ بہت سارے گناہوں سے انسان کس لیے رکا رہتا ہے؟ صرف شرم و حیا کی وجہ سے. ابھی یہاں میں فلم ہال دیکھنے میں، فلم ہال کے اندر داخل ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھ لے مجھے، شرمندگی محسوس ہوگی، اس لیے اس گناہ سے بچا رہا. تو یہ حیا کیا ہے؟ اچھی صفت ہے جو اسے گناہوں سے روک کر رکھے. تو حیا دو طرح کی ہے، ایک محمود ہے، ایک مذموم ہے. تو اللہ تعالیٰ صفت حیا سے متصف ہے جو کہ محمود ہے، اور جو مذموم حیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس حیا کا ہم کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات منفیہ. صفات منفیہ کا تذکرہ صرف ایک ہی صفت کا آج آیا ہے. ابھی کتاب باقی ہے اور کافی مسائل باقی ہیں. میرے پاس دو آپشن تھا، یا تو کتاب ختم کر دو جلدی بھگا کر، اور دوسرا آپشن تھا کہ نہیں، حق ادا کیا جائے، بہت زیادہ طویل نہ ہو لیکن کم از کم مسائل لوگوں کے ذہن میں آ جائے، خصوصاً جو قواعد ہیں لوگوں کے ذہن میں آ جائے. اس لیے افضل یہی سمجھا کہ مکمل کتاب ختم نہ کیا جائے اور ان مسائل کو واضح کیا جائے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے کسی درس میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے. اگلے کسی درس میں انشاءاللہ کتاب کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پڑھایا جائے گا باذن اللہ تعالی. یہیں پر ہم بس کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اسے ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.